اور پھر پازیٹیو بھی رہنا اس بات پہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بائی ہم ان ہوز ہینڈ مائی لائف از, اٹ از بیٹر فار اینی ون آف یو ٹو ٹیک اے روپ, کٹ دا وڈ فرام دا فارسٹ, کیری اٹ اوور یور بیک اینڈ سیل اٹ ایز اے مینس آف ارننگ ہز لیونگ دین ٹو آسک اے پرسن فار سم تھنگ اینڈ دیٹ پرسن میں گیو ہم اور ناٹ. یعنی ناپسند کیا گیا اس چیز کو کہ تم کسی سے مانگو, اور بہت بہتر ہے غیرت کے لیے کہ تم جو ہے نا وہ ایک رسی لو اور ایک کلہاڑی لے کر جو ہے وہ وڈ کو کاٹو, اور اس کے بعد اس رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے کندھوں پر لاد کر جا کر بیچو اس کو, محنت کرو, بجائے کہ تم کسی سے مانگو. رائٹ. تو بہرحال یہ سبحان اللہ خوبصورت طریقہ, پریکٹیکل طریقہ. دوسرا طریقہ توکل انکریز کرنے کا کیا, کہ مینز بھی لینا لیکن ساتھ میں توکل بھی کرنا. اسی حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پروفٹ زکریا علیہ السلام واز اے کارپینٹر بائی پروفیشن. یعنی زکریا علیہ السلام نے بھی محنت کی ہے, کارپینٹری کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر نبی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا تھا. اور یہ حدیث بھی سن لیں, صحیح بخاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نو ون ہیز ایٹن بیٹر فوڈ دین دیٹ obtained through the hard labor of his hands. سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو ہارڈ ارنڈ ہو, خود اپنے ہاتھوں سے ارن کیا ہو, محنت کر کے. پروفٹ داؤد علیہ السلام would never eat except from the earnings of his own labor, manual work. سبحان اللہ, حضرت داؤد کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسے اللہ نے ان لوگوں کو رتبہ نہیں دیا. اس کے بعد تھرڈ پریکٹیکل طریقہ توکل کو انکریز کرنے کا ہے توحید التوکل, یونیکنیس آف توکل. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کی ریلائنس تب تک کریکٹ نہیں ہو سکتی, سچی نہیں ہو سکتی, جب تک کہ اس کی پوری امید اللہ سے نہیں ہے. یعنی بیچ میں تھوڑی بہت امید کہیں اور ٹلٹ ہوئی. آئی انڈرسٹینڈ انسان ہیں اور کمزور ہیں, شاید یہ پرفیکشن کا درجہ ہم میں اس طرح نہیں ہے جیسے انبیاء میں تھا, لیکن بینچ مارک ہمیں ہائی ہی سیٹ کرنا ہے نا. ہم تو بڑے ویژن کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو تھوڑا بہت بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہم بینچ مارک سیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ, تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ. اس پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ کسی کام کے لیے ایک میڈیسن لے رہا ہے. جب تک میڈیسن لے رہا ہے تو وہ کام ڈاؤن ہے اور وہ ریلیکسڈ ہے, لیکن کسی وجہ سے میڈیسن چھوٹ گئی تو اسے انگزائٹی ہونے لگی. تو یہ تھوڑی توکل کی کمی ہے. دیکھیں, میڈیسن آپ نے لے لی, مینز اختیار کر لیا, لیکن اب یہ کہ اگر چھوڑ بھی دی ہے تو ریلائنس اللہ پہ ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے گا شفا ضرور دے دے گا, میں نے مینز اختیار کیے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی تھن لائن ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ کہ صرف اس میں بھی توحید مینٹین کی جائے, توکل میں بھی, کہ نہیں ساری امید اللہ سے. ٹھیک ہے. اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے چیک کرنے کا, لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں, کہ آپ کے دل میں, آپ کا دل اس بات کی گواہی دے دے گا کہ تو آیا صرف اللہ پہ یقین کر رہا ہے یا کر رہی ہو, یا اس انسان سے بھی کچھ امید تمہاری جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مشکل کام, بٹ یہ بہت زبردست درجہ ہے. نمبر 4 پریکٹیکل وے ہے سیکنگ ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برنگنگ پیس, کامنس اینڈ ٹرانکویلٹی. تو توکل کا پریکٹیکل طریقہ اللہ سے دعا کرنا. دعا نہیں کریں گے تو توکل کیسے آئے گا. ٹھیک ہے. تو دعا ہم نہیں کرتے, بہت سے لوگ اللہ معاف کرے اتنے ڈی موٹیویٹیڈ ہیں, دعا بھی نہیں کرتے. تو کچھ کر کے اپنے آپ کو منا کے اٹھا کے زبردستی ہاتھ اٹھا لیا کریں, یہی دعا کر لیا کریں کہ اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دے, میرا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا. تو کریں اللہ سے, یہ دعا کریں انشاءاللہ, لیکن دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ بہت زبردست طریقہ ہے توکل کا. پھر یہ جی کہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ تھنکنگ گڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ایکسپیکٹنگ دا بیسٹ فرام ہم. یہ بہت زبردست طریقہ ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا, کہ ازمپشنز اچھی رکھنا اللہ کے بارے میں, کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ زیادتی کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جو میں نے دعا کر لیا, اب جو آؤٹ کم آئے گا وہ اللہ کی طرف سے بیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ توکل میں آپ کو انکریز کرے گا, یہ پازیٹیوٹی, یہ تھاٹ. نمبر 6 سبمیشن آف دا ہارٹ ٹو اللہ. پریکٹس کرتے رہنا, اپنے دل کو بار بار دیکھیں نا. اللہ کی قرآن میں نے آپ کو سنایا تھا لاسٹ کلاس میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب قرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے, قرآن کی ورسز, تو قرآن کی آیات ان کو ایمان میں انکریز کرتی ہیں, توکل میں انکریز کرتی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو آیات پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ ان کو نوٹ کر لیں, ایک فولڈر بنا لیں اپنے موبائل میں, اور ان آیات کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ, تاکہ آپ کا ہارٹ جو ہے نا اس میں ایمان جاتا رہے اور وہ سبمٹ کرے اللہ کے آگے. تو یہ توکل کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ التفوید, یہ ایک چیز ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے آتھورائزیشن, یعنی گیونگ فل پاور اینڈ آتھورائزیشن ٹو اللہ ان آل ونز افیئرس. دس از لائک دی ہیلپ لیس سن ہو گیوز ہز فادر فل آتھورائزیشن ان آل ہز افیئر. سبحان اللہ. جیسے ایک بچہ ماں کو فل آتھورائزیشن دے دیتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کو آتھورائزیشن دے دیتا ہے, کرتے ہیں نا ہم اس طرح دنیا میں. تو یہ اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے, اور اللہ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ کو فل سونپ دیا, اللہ بس میں نے سونپا آپ کو, اب میری زندگی اب آپ کے حوالے ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. اس کے علاوہ جی انشاءاللہ کچھ اور پریکٹیکل ٹپس کوئکلی, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں کہتے ہیں نا,
فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو تنگی اور آسانی دونوں میں اللہ کو یاد رکھیں. یہ بھی توکل کی ایک پریکٹیکل جو ہے وہ مینیفیسٹیشن ہے. پھر جو ہے جی اس میں یہ بات پہ توکل رکھنا کہ ایون آفٹر آل دا ڈورس اپیئر ٹو بی کلوزڈ، اللہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈور کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ثابت ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام ڈورز کلوز ہیں. جب وہ جو تھی خاتون عزیز مصر کی جو وائف تھی، اس نے بہلایا پھسلایا تو یوسف علیہ السلام بھاگنا چاہ رہے تھے وہاں سے، لیکن تمام ڈورز کلوز تھے. وہ پھر بھی بھاگے اس توکل سے کہ اللہ نے بچانا ہے مجھے. تو ایکشن آپ نے لینا ہے، آگے سے ڈورز اللہ کھولتا جائے گا. تو کچھ لوگ ایکشنز ہی نہیں لیتے، مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ ایکشن لینے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو ایکشن لو تو صحیح، کوئی نہ کوئی سولوشن تو اللہ دے دے گا نا. اس سے توکل آپ کو پریکٹیکل اسٹیپ لینے سے آپ کو توکل ضرور نظر آئے گا اور آپ کا توکل انکریز بھی ہوگا. پھر دیکھیے کہ ڈیلی ذکر اینڈ ریسٹیشن آف دا قرآن، یہ آپ کا توکل ڈیفینیٹلی بڑھائے گا، کیونکہ توکل از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایمان. ایمان قائم رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا تو توکل بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور پھر استغفار کرنا بہت زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنا، اس سے توکل ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت بڑھتا ہے. کیونکہ جب آپ استغفار کرتے ہیں دل کا میل دھلتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. تو یہ بہت پریکٹیکل اسٹیپ ہے. اور پھر شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنا، یہ پریکٹیکل اسٹیپ ہے. شیطان جب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے، بہت ڈسکریج کرے، خیالات آئیں نیگیٹو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو وارڈ آف کریں اس کے وسوسوں کو، اور یا وضو کر لیں یا بس اللہ سے پناہ مانگیں شیطان کے حوالے سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رقیہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے مائنڈ کا اپنے ہارٹ کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اس کے علاوہ کچھ اور بہت پریکٹیکل ٹپس انشاءاللہ. ٹرسٹنگ ان اللہ آلسو انوالوز ٹیکنگ کیئر آف ون سیلف. دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کمپنی سے سراؤنڈ نہیں کریں گے، پریفریبلی وہ کمپنی جن کا بہت اسٹرانگ بلیف ہے اللہ پہ، تو پھر ظاہر ہے توکل شاید بلڈ نہ ہو. جتنا مرضی آپ اپنے اوپر کام کر لیں، لیکن آپ بیٹھ ہی ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جن کے منہ پہ ہر وقت شکایت ہے، یا بس ان کے عمل میں نہ کوئی توکل ہے اور ان کے عمل میں جو ہے نا وہ بس آپ کو اللہ نہیں نظر آ رہا، یعنی اسٹرانگ ریلیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. تو پھر یہ آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی اور زیادہ ان لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا جو انشاءاللہ پازیٹیو کمپنی ہے. اس سے آپ کا ضرور توکل بڑھے گا اور اپنے آپ کا خیال رکھنے کا یہ حصہ ہے کہ اپنی کمپنی کو دیکھنا. اور پھر اس میں ایک اور بہت خوبصورت ٹپ یہ ہے کہ مسلمان جو کہ توکل بلڈ کرنا چاہتا ہے، توکل کی تلاش میں، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث کرے جو اسے جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں، یا جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں اور کانٹراڈکٹ نہیں کرتے اسلامک ٹیچنگز کو. کیوں؟ کیونکہ وہ کرنا جو آپ کو خوشی دیتا ہے، اس سے آپ کے وہ ہارمونز بلڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو آپ کو مزید پازیٹیو بناتے ہیں، پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک ہیلدی ڈسٹریکشن ہوگی فرام دا پرابلم. یا آپ کسی بہت بڑی پرابلم سے اللہ نہ کرے گزرے تو آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے، انجوائے کرتے ہیں جو آپ، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ٹریولنگ ہے، باہر نکل جانا ہے، یا کچھ بھی جو ہے وہ اور ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں باہر ٹیرس پہ اور نیچر کو دیکھ سکتے ہیں، کسی باغ میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نیچر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ، یا وٹ ایور یو انجوائے ایز لانگ ایز اٹس حلال. تو اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے پازیٹیو ایموشن سے ہیپینس بلڈ ہوتی ہے، اور ہیپینس بلڈ ہونے سے انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کو ایک ڈسٹریکشن مل جاتی ہے اس پرابلم سے، اور اس سے